بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 110 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے سنن نماز اور اس کی تفصیل۔ سنن نماز اور اس کی تفصیل یعنی نماز کی سنتیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 2 اسباق کے اندر ہم سنتوں کا بیان پڑھ چکے ہیں۔ آج سنتوں کے بیان کا ہمارا تیسرا سبق ہے، اس میں ہم پڑھیں گے والصلاۃ علی النبی والدعاء، کہ ترجمہ اور درود پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دعا کرنا سنت ہے، نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سنن نماز میں سے درود شریف کا پڑھنا قعدہ اخیرہ میں۔ نمبر 2، درود شریف اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب۔ نمبر 3، قعدہ اخیرہ میں دعا کا پڑھنا۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ والصلاۃ علی النبی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، یہ بھی سنن نماز میں سے ایک سنت ہے، نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر التحیات کے بعد درود شریف کا پڑھنا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درود شریف کا پڑھنا فرض ہے۔ ان کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور خوب صلاۃ و سلام پڑھو۔ تو ظاہر ہے کہ خارج از نماز درود شریف کا پڑھنا فرض نہیں ہے، خارج از صلاۃ درود شریف کا پڑھنا فرض نہیں ہے، تو متعین ہو گیا کہ نماز میں درود شریف کا پڑھنا فرض ہے۔ یہ تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل۔ ہماری طرف سے اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو نماز کی تعلیم دیتے ہوئے درود شریف پڑھنے کا حکم نہیں فرمایا۔ تو اگر فرض ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو درود شریف کی تعلیم دیتے اور اس کا حکم فرماتے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف کا تعلیم نہ دینا، واضح طور پر اس کا حکم نہ دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ درود شریف کا پڑھنا فرض نہیں ہے۔ نمبر 2، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اور درود شریف۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ نماز سے باہر درود شریف پڑھنا واجب نہیں، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے۔ درود شریف کا نماز سے باہر پڑھنا یہ فرض واجب نہیں ہے، تو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کرخی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ زندگی میں ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز سے باہر درود کا پڑھنا واجب ہے، درود بھیجنا واجب ہے، اس لیے کہ صلو امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ پس جب نماز سے باہر درود شریف واجب ہو گیا اور صلو پر عمل ہو گیا، لہٰذا نماز کے اندر وجوب کو ثابت کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تھی درود شریف اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی کچھ تفصیل اور اس کا جواب۔ نمبر 3، قعدہ اخیرہ میں دعا کا پڑھنا، یہ بھی سنت ہے، سنن نماز میں سے ایک سنت ہے قعدہ اخیرہ میں دعا کا پڑھنا، جس کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے والدعاء کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی تشہد اور درود شریف سے فارغ ہونے کے بعد دعا کا پڑھنا سنت ہے۔ لہٰذا اب اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ دلیل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشہد سکھلانے کے بعد فرمایا ثم یتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، یعنی تشہد کے بعد آدمی کو جو دعا پسند ہو اسی کو اختیار کر کے دعا کرے، جو دعا پسند ہو اسی کو اختیار کر کے دعا پڑھے۔ تو اس سے معلوم ہوا
کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کو اس دعا کا پڑھنا فرض و واجب نہیں ہے، جو دعا بھی پڑھنا چاہے بلکہ جتنی دعائیں پڑھنا چاہے تو درود شریف کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے، جو قرآن و حدیث میں منقول ہے۔ نیز بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی قال قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا بتلائیے جسے میں اپنی نماز میں پڑھتا رہوں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ تشہد اور درود شریف کے بعد قعدہ اخیرہ میں جو دعا پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، بلکہ جتنی دعائیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ تھا عزیز طلبہ ہمارا آج کا سبق۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا قعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا اور درود شریف پڑھنے کا مسنون ہونا عند الاحناف، اور درود شریف کی فرضیت عند الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل اور اس کا جواب۔ نمبر 2، قعدہ اخیرہ میں دعا کا پڑھنا، قعدہ اخیرہ میں دعا کا پڑھنا کہ تشہد اور درود شریف سے فارغ ہو کر دعا پڑھنا یہ سنت ہے۔ پھر اس دعا میں اس مقام پر جو دعا پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، اور جتنی دعائیں پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔